السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ و عزیز دوستوں، مفتی اسلم صاحب بنگلور شہر والے کولار چکبالاپور ملباگل اجتماع میں جمعہ کے بیان میں بہت ہی اہم اور ضروری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی چھوٹی سی زندگی دی ہے۔ دنیا گزرگاہ ہے، گزر جانے کی جگہ۔ ہمارے ہاں کسی صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ خبر دیتے ہوئے کہتے ہیں فلاں صاحب گزر گئے، فلاں صاحب گزر گئے، تو مطلب دنیا سے گزر کر آگے نکل گئے۔ تو دنیا گزرگاہ ہے، گزر جانے کی جگہ۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر آنے والا یہاں سے گزر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے دنیا میں ٹھہراؤ نہیں رکھا ہے، بدلاؤ رکھا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز میں ٹھہراؤ نہیں ہے، بدلاؤ ہے، بدلتے رہتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے، پھر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا ہو جاتا ہے۔ تو اجالے کو بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، اندھیرے کو بھی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اجالا بھی آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، اندھیرا بھی آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس دنیا میں بدلاؤ ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ گرمی کا موسم بارش کے موسم سے بدل جاتا ہے، بارش کا موسم سردی کے موسم سے بدل جاتا ہے، سردی کا موسم گرمی کے موسم سے بدل جاتا ہے۔ تو موسم میں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، موسم بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی بہار کا موسم آتا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں ہریالی، پھول پھل، ہر طرف خوشگوار سرسبزی، شادابی ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ موسم بہار آ گیا۔ وہ موسم بہار پتجھڑ کے موسم میں بدل جاتا ہے، خزاں کے موسم میں، کہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہتا، درخت خالی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بہار کا موسم آ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں ٹھہراؤ نہیں رکھا ہے، بدلاؤ رکھا ہے۔ بچپنا جوانی میں بدل جاتا ہے، جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، بڑھاپا موت میں بدل جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس پوری زندگی کے اندر، دنیا کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ یہاں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آواز لگاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں ہو وہاں سے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ بچپن میں سمجھ آ جائے تو بچپن میں اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ جوانی میں ہوش آئے تو جوانی میں اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ بڑھاپے میں آدمی کو سمجھ آئے تو بڑھاپے میں دوڑنا شروع کر دو۔
اس لیے کہ بچپن جوانی سے، جوانی بڑھاپے سے بدل جائے گا. جس حال میں ہو، جہاں ہو، وہاں سے اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا، بخشش کا، معافی کا بازار لگایا ہے. یہاں مغفرت مل رہی ہے، بخشش مل رہی ہے، یہاں معافی مل رہی ہے. موت کے بعد مغفرت، بخشش، معافی، اس کا بازار ختم ہو جائے گا. اس بازار سے آدمی آگے نکل جائے گا. وہاں معافی نہیں ملے گی، وہاں مغفرت نہیں ملے گی، وہاں بخشش نہیں ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یاد رکھو، مغفرت ملی تو جنت ملی. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. مغفرت ملی تو جنت ملی، مغفرت نہیں ملی تو جنت بھی نہیں ملی. معافی ملی تو جنت ملی، معافی نہیں ملی تو جنت بھی نہیں ملی. اس لیے دنیا میں مغفرت بٹ رہی ہے. مغفرت لے لو، جنت مل جائے گی. مغفرت حاصل کر لو، جنت مل جائے گی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دوڑو مغفرت کے لینے کے لیے کہ مغفرت جنت کا دروازہ ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے عمل پر معافی مل رہی ہے، بخشش مل رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے. راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھی، اس کو ہٹا دیا، اللہ معاف کر دیں گے. ابھی ہم گھروں سے نکل کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، ہر قدم پر معافی. آدمی 5 بار گھر سے مسجد جاتا ہے، دکان سے مسجد جاتا ہے، تو دکان سے مسجد جاؤ تو ایک ایک قدم پر معافی، ایک ایک قدم پر معافی. یہاں مغفرت مل رہی ہے. وضو کرو تو گناہ معاف، ہاتھ دھو، ہاتھ کے گناہ معاف. کلی کرو، منہ کے گناہ معاف. ناک میں پانی ڈالو، ناک کے گناہ معاف. چہرہ دھو لو، سر کی پیشانی سے ٹھوڑی کے نیچے تک سارے چہرے کے گناہ معاف. آنکھوں کے، ناک کے، زبان کے، سارے گناہ معاف. اور ہاتھ دھو لو، ہاتھ کے گناہ معاف. سر پر مسح کرو، دماغ سے جو برا سوچا تھا وہ معاف. پیر دھو لو، پیر کے گناہ معاف. حدیث میں آتا ہے، علماء نے سکھایا کہ وضو کرنے کے بعد اگر تھوڑا سا پانی بچ جائے، پرانے پہلے تو لوٹے میں لے کے وضو کرتے تھے، اب ہر جگہ نل ہو گئے، تو لوٹے میں لے کر پانی جب وضو کرتے تو بولتے کہ جو پانی بچ جائے وہ پانی پی لو. کیوں پی لو؟ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ کے گناہ بھی معاف ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی بچ جائے تو وہ بچا ہوا تھوڑا سا پانی لے کر ایسے ہاتھ میں پیشاب کی جگہ کپڑے پر چھڑک دو. چھڑکنے کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، وسوسہ، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، اس کا وسوسہ ہوتا ہے. تو وسوسے کو توڑنے کا ذریعہ ہے کہ اس کے کپڑے پر پیشاب قطرے نظر آئے تو اسے پتا چلے گا ارے میں نے ہی تو چھڑکا تھا، تو وسوسہ کٹ جائے گا. دوسرا فائدہ کہ شرمگاہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. کہ اللہ جل جلالہ من والہ نے دنیا معافی کے لینے، معافی کے حاصل کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہاں معافی مل رہی ہے، لے لو. مغفرت بٹ رہی ہے، حاصل کر لو. ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، مغفرت ہو جائے گی. بیوی کو محبت کے ساتھ نوالا کھلائیں گے، بیوی کو محبت سے نوالا کھلائے تو مغفرت ہو جائے گی. محبت سے نوالا کھلائے. ہمارے استاذ نے بتایا محبت سے کھلانے کا مطلب بیمار پڑ جائے تو کھلانا نہیں. بیمار پڑ گئی کھلایا، وہ تو خدمت ہوئی. میاں بیوی کبھی محبت کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے چاہت میں انہوں نے کوئی مٹھائی ایک دوسرے کو بانٹ کے اپنے ہاتھ سے بیوی نے کھلا دیا، شوہر نے بیوی کو کھلا دیا. یہ محبت سے جو ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، فرمایا اس پر بھی معافی. دنیا میں اسباب مغفرت ہے، بے شمار ہیں. اللہ فرماتے ہیں لینے کے لیے دوڑو دوڑو.
دنیا کیا کہتی ہے، ہمارا دل دماغ کیا کہتا ہے، دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ دنیا والے کہتے ہیں ابھی بہت وقت پڑا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو بچپن گیا، نوجوانی ہے، پھر جوانی آئے گی، پھر ادھیڑ عمر آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر اس کے بعد موت آئے گی۔ تو اس لیے ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، اس لیے دیکھیں گے، کریں گے، ذرا دنیا سیٹ کر لیں گے، یہ دنیا تھوڑی سی سیٹ کر لیں گے تو پھر ہم بھی کیا کریں گے، کون سا پوری زندگی دنیا ہی میں رہنا ہے، ہم بھی ذرا یہ سارا کا سارا سیٹ کر کے واپس مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ جائیں گے، مسجد ہی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ تو آدمی یہ سوچتا رہتا ہے لیکن حال بدلتا رہتا ہے، حال بدلتا رہتا ہے، اور ایک کے بعد آنے والا دوسرا حال کبھی اور زیادہ مشکل حال ہو سکتا ہے۔ جس حال میں انسان ہے وہ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اور آنے والا حال موجودہ حال سے زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادر الاعمال سبعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل میں جلدی کرو، اس لیے کہ 7 قسم کے حال آنے والے ہیں۔ بادر الاعمال سبعا، عمل میں جلدی کرو اس لیے کہ 7 قسم کے حال آنے والے ہیں، اور آنے والا حال ہو سکتا ہے تمہارے لیے اور زیادہ مصیبت پریشانی کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما تنتظرون، ارے اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ بھی بندوں کو پکار کر اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں این تذہبون، بڑا عجیب بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جی باپ کو بچے نے ناراض کر دیا، بیٹے نے باپ کی خلاف ورزی کر دی، باپ غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے باپ نے کہا سامان لے کے نکل جا گھر سے۔ بیٹا گیا، سامان اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، گھر سے نکلنے لگا۔ باپ کا دل تو باپ کا دل ہے جی، غصے میں بول تو دیا، لیکن باپ کا دل بچے کو جاتا ہوا دیکھ کر نرم پڑ گیا، پسیج گیا۔ اب باپ بیٹے کو دیکھ کے کہتا ہے این تذہب، کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ارے تیرا ہی تو گھر ہے، یہ گھر چھوڑ کے کہاں چلا جا رہا ہے؟ جیسے باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے این تذہبون، اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ نا اللہ کی طرف، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ بلا رہے، جہاں ہو وہاں سے آ جاؤ، جہاں ہو وہاں سے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادر الاعمال سبعا، 7 قسم کے حالات آئیں گے، ان حالات میں انسان کبھی پھنس جائے گا، باہر نکل نہیں پائے گا، اس لیے جہاں ہو وہاں سے ابھی آ جاؤ، ابھی آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تنتظرون، کس کا انتظار کرتے ہو؟ الا فقرا منسیا، کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ ایسی فقیری آ جائے جو فقیری سب کچھ بھلوا دے، جو فقیری سب کچھ بھلوا دے۔ کبھی کبھی اچانک آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، زمینی آسمانی جی آفتیں بلائیں آتی ہیں اور اچانک آتی ہیں، اور جب اچانک کوئی آفت آتی ہے تو انسان اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، اور جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی کیرلا میں بارشیں ہوئی ہمارے قریب جی، اتنی زور کی بارشیں ہوئی کہ بتانے والوں نے بتایا 1 مہینے کی بارش 1 دن میں پڑ گئی۔ 1 مہینے میں جتنی بارش ہوتی ہے وہ 1 دن میں پڑی، تو زمین کہاں سے برداشت کرے گی جی؟ زمین برداشت نہیں کر پائی، بڑے بڑے چٹان پھسل کے آنے لگے، اور وہ چٹان اوپر سے لڑکتے لڑکتے آ کے گھروں پہ پڑ گئے، گھر کی زمین کھسک گئی، ایک ایک گھر آدھا کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور دور چلا گیا جی، بارشوں کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے حال آتا ہے، جب اچانک حال آتا ہے تو آدمی اوپر سے نیچے گر جاتا ہے،
اور جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو سب کچھ خالی ہو گیا، جو تھا سب چلا گیا، اب کچھ نہیں بچا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے منسیا، اسے کچھ یاد نہیں رہتا، اسے صرف اتنا یاد رہ جاتا ہے میرا بھی بنگلہ تھا، میرے بنگلے کے سامنے بھی کاریں کھڑی ہوتی تھی، میرے پاس بھی پیسے کی ریل پیل تھی، پیسہ آتا تھا جاتا تھا، اب کچھ نہیں بچا۔ اب پریشانی صرف اس بات کی کہ بھوک کی آگ جو میرے پیٹ میں اور میری بیوی اور بچوں کے پیٹ میں وہ بھوک کی آگ لگی ہے، اس آگ کو دور کرنے کے لیے کیا کروں؟ چند سال پہلے چھٹیوں کا موسم تھا، لوگ چلے گئے گھومنے پھرنے کے لیے، کشمیر چلے گئے، تو اللہ کا عجیب نظام، وہاں لوگ گئے، ہوٹلیں بھر گئی، اچانک بارش شروع ہو گئی، مسلسل 4 5 6 7 8 دن تک بارش اتنی پڑی کہ گراؤنڈ فلور، نچلی منزل، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل سب پانی سے بھر گئے۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔ لوگ مجبور ہو کر چھتوں پہ آ کے کھڑ گئے، چھتوں تک پانی آ گیا۔ اب پیشاب کا تقاضا، ضرورت، کیا کریں؟ وہیں کنارے پانی ہی میں کر لو، دھو کے واپس آ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگی، پانی پینے کے لیے، چاروں طرف پانی ہی پانی، ابھی اس پانی میں ضرورت سے فارغ ہوئے ہیں، اب پینے کے لیے پانی۔ وہ لوگ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اپنے اپنی جگہوں کے کروڑ پتی، ارب پتی، دولت مند لوگ تھے، اور ایک ایک پانی کے باٹل کے لیے ترس رہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے امداد کے طور پر اوپر سے پانی کے باٹل پھینکے۔ تو یہ مالدار لوگ پانی کے ایک ایک باٹل کے لیے دوڑنے لگے، ایک باٹل 2 آدمیوں کے ہاتھ میں پھنس گیا تو یہ باٹل کھینچ رہا ہے، وہ کھینچ رہا ہے، آدھے لیٹر کے پانی کے باٹل کے لیے۔ کہ فقراً منسیا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اچانک اوپر سے نیچے گراتے ہیں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جہاں ہو وہاں سے آ جاؤ، انتظار مت کرو حال کے اچھے ہونے کا، حال اچھا ہوگا کہ بگڑ جائے گا کیا معلوم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی فقیری نہیں آئی تو ایک اور حال آئے گا، وہ کیا؟ غنن متغیہ، فرمایا مالداری آئے گی، اور وہ مالداری کیسی؟ سرکش بنانے والی، مغرور بنانے والی مالداری، کہ مال آنے سے پہلے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سلام کلام، بات چیت چلتی تھی، اب جب سے مال آیا ہے بدل گیا آدمی، گردن اتنی اکڑ گئی ہے، سیدھا اتنا تن گیا ہے کہ کوئی آس پاس والا دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ کہ غنن متغیہ، ایسا غرور، ایسا مال جس مال کے ساتھ میں غرور بھی آ گئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حال بدل سکتا ہے، مال آئے گا لیکن مال کے ساتھ میں غرور آ جائے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا قصہ سنایا، فرمایا 3 آدمی تھے، ایک آدمی کوڑ کا بیمار تھا، اس کو کوڑ ہو گیا تھا، دوسرا گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، تیسرا آدمی اندھا تھا۔ اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا تو فرشتے کو ان کے پاس انسانی شکل میں بھیجا، اور فرشتے نے جا کے ان تینوں سے بات کی۔ کوڑی سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ بیماری نے مجھے لوگوں میں بے عزت کر دیا ہے، لوگ ساتھ بٹھانے ساتھ رکھنے تیار نہیں، مجھے گاؤں سے باہر بھگا دیا، یہ بیماری دور ہو جائے، زندگی گزارنے کے لیے ایک آدھ جانور مل گیا تو زندگی کاٹ کے آرام سے چلا جاؤں گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے۔ اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا کوڑ کا مرض چلا گیا۔ پھر فرشتے نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، یہ اونٹنی گابھن ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ اونٹنی میں تمہیں دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں برکت دے دے۔ چلا گیا۔ اگلے کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا سر پہ بال نہیں، چہرے کی رونق ہی چلی گئی، اس لیے میرے سر پہ بال آ جائیں، یہی میری خواہش ہے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ سامان ہو جائے۔ تو اس نے بدن پر سر پر ہاتھ پھیرا، ماشاءاللہ سر پہ بال آ گئے، چہرہ رونق والا ہو گیا۔ تو پھر اس فرشتے نے اسے کہا میں تمہیں گائے دیتا ہوں،
اس گائے کے پیٹ میں بچہ ہے اور میں برکت کی دعا دیتا ہوں. جی وہاں سے بھی گیا فرشتہ، اگلے اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھ چاہیے، مجھے 2 آنکھ مل جائے اور زندگی کے گزارے کا کچھ سامان ہو جائے. تو فرشتے نے اسے دعا دی، اللہ نے آنکھیں دے دی، اور فرشتے نے کہا یہ بکری لے لو، یہ بکری ہم تمہیں دعا دے کے دیتے ہیں، اللہ اس میں برکت دیں گے. 1 سال گزرا تو 1 سال میں برکت اللہ نے ایسی دکھائی کہ ماشاءاللہ جنگل کے جنگل ان تینوں کے پاس جانوروں سے بھر گئے. اونٹ والے کے پاس اونٹ ہی اونٹ ماشاءاللہ، گائے والے کے پاس گائے ہی گائے، اور ادھر بکری والے کے پاس بکریاں ہی بکریاں. خوب اللہ نے نواز دیا، خوب نواز دیا، مال دولت اللہ نے خوب نواز دیا. جب خوب نوازش ہو گئی تو اب اللہ نے دوبارہ آزمانا چاہا. اب آزمائش کا رخ بدل گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو وہ کوڑی کے پاس بھیجا، اور وہ فرشتہ کوڑ کے بیمار کی شکل میں آیا. اس نے کہا دیکھو مجھے کوڑ کا مرض ہو گیا ہے، گاؤں والے مجھے اپنے ساتھ رکھنے تیار نہیں ہیں، مجھے گاؤں سے باہر بھگا رہے ہیں، ایسا کرو 1 اونٹنی دے دو، میں کسی جنگل میں جا کے زندگی بسر کر لوں گا، تمہیں دعائیں دوں گا. اس نے کہا چلو چلو، یہاں سے صبح سے شام تک میرے گھر کے سامنے لائن لگی رہتی ہے مانگنے والوں کی، لوگ آتے جاتے مانگتے جاتے ہیں، آتے جاتے مانگتے جاتے ہیں، کتنوں کو دوں؟ میرے بہت سارے کمٹمنٹس ہیں جی. آج بھی لوگوں کی زبان پر یہی جملہ ہے جی، اس نے بھی یہی کہا تھا. آج بھی مانگنے والے جی لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہمارے بہت سارے کمٹمنٹس ہیں جی. اس نے بھی کہا ہمارے بہت سارے کمٹمنٹس ہیں جی، میں نے بہت ساروں کو وعدہ کر دیا ہے، اس لیے آپ کو نہیں دے سکتا، چلو. وہ گیا بیچارہ 10-15 قدم جا کے پھر واپس آیا. اس نے آگے کہا ایسا لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں جی، 1-2 سال پہلے میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہیں کوڑ کا مرض تھا، تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہاری بیماری دور کی، اللہ نے تمہیں مال دیا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دو نا. تو اس نے کہا غصے میں، ابے نادان، کس نے کہا مجھے کوڑ کا مرض تھا؟ کس نے کہا یہ مال جو ہے مجھے اب ملا ہے؟ ارے یہ میرے باپ دادا کا مال ہے، میری ماں نے مجھے سونے کے گوارے میں جھلایا ہے اور سونے کے پالڈے میں پلایا ہے، اس لیے یہ سب نیا نہیں ہے، یہ پورا پرانا ہے. اور مجھے کبھی کوڑ کا مرض ورض کچھ نہیں تھا، میں بچپن سے صحت مند ہوں. تو اس فرشتے نے کہا جی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں اللہ سے بد دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں واپس اسی حال میں پہنچا دیں. کہ آدمی کے مال آتا ہے تو مال کے ساتھ میں غرور آ جاتا ہے. گنجے کے پاس گیا، اس سے کہا تو اس نے بھی کہا نکلو نکلو. اس کو بھی فرشتے نے کہا تو اس نے جواب دیا نہیں یہ سب میرے باپ دادا کا مال ہے. اس کے لیے بھی فرشتے نے وہی جملہ دہرایا، اگر یہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں اللہ سے بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں واپس تمہارے حال میں پہنچا دیں. جی اندھے کے پاس گیا، اندھے سے جا کے کہا جی کچھ دے دو، میری مدد کر دو. تو اس اندھے نے کہا یہ 1 بکری مانگ رہے ہو، ارے یہ ریوڑ کا ریوڑ لے کے جاؤ، میرے پاس کیا تھا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ سب اللہ کا دیا ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہے، یہ کیا مانگ رہے ہو؟ 10 لے جاؤ، 20 لے جاؤ، پورے کا پورا ریوڑ لے جاؤ، جتنے چاہے لے کے جاؤ، تمہاری مرضی. تو فرشتے نے کہا ارے میں انسان محتاج نہیں ہوں، مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پہلے بھی امتحان کے لیے بھیجا تھا، اب بھی امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مال نہیں چاہتے، ان کا مال تو برباد ہوا، اللہ تمہیں تمہارا مال سلامت رکھے، آباد رکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً متغیہ، ایسی مالداری آ جاتی ہے جو مالداری انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، سرکش جی، شریر مغرور بنا دیتی ہے. مال جیسے جیسے آتا ہے آدمی کا حال بدلنے لگتا ہے. ایک صاحب تھے جی، ان کا نام تھا کلو جی، وہ ایک گھر میں کام کرتے تھے.
گھر والے روزانہ ان کو 100 روپے دیتے، 100 روپے کا سودا لے کے آتے، لا کے گھر پہنچا دیتے، روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دکان والے نے دیکھا روزانہ بیچارہ گھر سے آتا ہے، 100 روپے کا سودا لے کے جاتا ہے، تو اس دکان والے نے ان کو بلا کے کہا ایسا کرو کلو، 100 روپے کا سودا میرے پاس سے لے لینا، دکان بدل بدل کے مت لینا، میرے پاس سے لے لینا، میں تمہیں 100 کا سودا 90 میں دے دوں گا۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، سودا پورا مل رہا ہے، پیسے بچ رہے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اس نے اسی دکان میں لینا شروع کیا۔ 10-12 دن گزرے تو روزانہ کے 10-10 سکے کوائن، جی پرانے زمانے میں سکے ہوتے تھے جی، تو 10-10 کوائن 10 دن کے 100 ہو گئے، جیب میں ہلنے لگے۔ اس نے کہا جیب میں ہل رہے ہیں پیسے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے گھر کے اندر کسی تھیلے میں چھپا کے رکھ دیا۔ اب 20-25 دن مہینہ گزرا تو ماشاءاللہ 300 ہو گئے۔ اب جیسے پیسہ بڑھا، کسی نے اسے پکار کے کہا کلو، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کلو نہیں بلانا، مجھے کلو میاں پکارنا۔ جی وہ تھیلا بھی ذرا موٹا ہو گیا، تو سوچا کہیں گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے اس نے رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو جنگل میں ایک جگہ طے کر کے وہاں گڑھا کھود کر اس گڑھے میں گھڑا رکھ کے اس میں پیسہ رکھ دیا۔ اب وہ گھڑا جی آدھا بھر گیا، آ رہا تھا، کسی نے پکارا کلو میاں، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا مجھے کلو میاں نہیں، جناب کلو میاں پکارنا۔ پھر اور ذرے دن گزرے تو پھر اس نے کہا مجھے جناب کلو میاں صاحب پکارنا۔ جیسے جیسے پیسہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے لقب بڑھ رہا ہے جی۔ ایک دن کسی نے دیکھا ہر ہفتہ جاتا ہے، چھپ کے جاتا ہے، جا کے جنگل میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے، تو 2-4 مرتبہ کسی نے اس کا پیچھا کیا، پیچھا کر کے وہ جگہ کی اس نے نشان جی لگا لیا کہ یہاں کچھ اس نے رکھا ہے۔ تو کلو میاں صاحب، جناب کلو میاں صاحب رکھ کے گئے، تو یہ پیچھے سے گیا، جا کے اس نے دیکھا گڑھا کھودا تو اندر سے یہ پیسے بھرے ہوئے گھڑا ملا۔ وہ خوش ہو گیا، وہ گھڑا اٹھا لیا، لے کے چلا گیا۔ اگلے ہفتے بیچارے جناب کلو میاں صاحب آئے اور انہوں نے گڑھا کھودا تو اندر کچھ نہیں بچا ہے۔ روتا دھوتا وہاں سے نکلا تو کسی نے پکارا جناب کلو میاں صاحب، تو اس نے کہا آپ کہاں کا جہاں جناب کلو میاں صاحب وہی پرانا کلو رہ گیا۔ تو پیسہ آتا ہے تو غرور آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جہاں ہو وہاں سے اللہ کی طرف پھر جاؤ۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں تو اور کھا لائے گا، وہ کیا؟ مرضن مفسدہ، ایسی بیماری آئے گی جس بیماری کی وجہ سے انسان ناکارہ ہو جائے گا۔ اب زندی لاش ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کے لائق، نہ کمانے کے لائق، نہ کسی کے کام آنے کے لائق، اب کچھ نہیں رہا، زندی لاش ہے بس۔ اب اس کو کما کے دوسرے کھلاتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو بیماریاں انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ فرمایا یہ نہیں تو اور کھا لائے گا، وہ کیا حال؟ فرمایا حرمن مقعدہ، ایسا بڑھاپا آ جائے گا جو بڑھاپا انسان کو ایک کونے میں بٹھا کے چھوڑ دے گا جی، وہ ایک کونے کا ہو جائے گا۔ جس بچے کے رینگتے ہوئے دہلیز پار کرنے پر باپ نے پوری گلی کو مٹھائی بانٹی تھی، آج وہی بچہ جوان بیٹا اپنے باپ سے کہے گا کہاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہو، ایک کونے میں بیٹھے رہو، یہ گھر کے باہر کا کمرہ ہے، اس کمرے میں پڑے رہو، یہیں تمہیں کھانا لا کے دے دیا جائے گا۔ تم ہمارے گھر میں رہتے ہو، تمہارے رات بھر کھانسنے سے میری بیوی بچوں کو نیند نہیں آتی، میری بیوی کو صبح بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے اور بچوں کو اسکول جانا ہے، اس لیے آپ گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر کے کونے میں پڑے رہو۔ فرمایا حرمن مقعدہ، ایسا بڑھاپا آ جاتا ہے جو بڑھاپا انسان کو کونے کا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ بھی نہیں تو اور کھا لائے گا، وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موتن مجہزہ، ایسی موت آئے گی جس کی ساری تیاری ہو چکی ہے۔ مرنے سے پہلے ساری تیاری ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتی، مرنے سے پہلے ہی ساری تیاری ہو گئی۔
جس لکڑی سے پانی گرم کرنا ہے وہ لکڑی جنگل سے کٹ کے آ چکی ہے. جو ریٹھے پانی میں ڈال کے گرم کرنے ہیں وہ ریٹھے وہ لا کے دکان میں رکھ دیے گئے ہیں. بدن پر جو عطر ملنا ہے اور کپڑوں پر کفن پر جو عطر ملنا ہے، آنکھوں میں جو سرما لگانا ہے، وہ سب پیکٹ بن کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور کفن بھی ریڈی ہے، کٹ کے ریڈی ہے. صرف دکان میں جا کے بولنا پڑتا ہے بڑی میت یا چھوٹی میت. بڑی میت بولو تو بڑے سائز کا کفن دیتے ہیں، چھوٹی میت بولو تو چھوٹے سائز کا کفن دیتے ہیں. تیاری بعد میں نہیں ہوتی ہے، تیاری پہلے ہی پوری ہو چکی ہوتی ہے. فرما موتن مجہزا. لوگ دولت خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، پیسہ لوٹاتے ہیں. آج کل پہلے تو تھا پہلے تو ٹائلٹ بولتے تھے، اب ٹائلٹ سے واش روم ہوا، اب واش روم سے آگے بڑھ کے ریسٹ روم ہو گیا ہے. ریسٹ روم کے معنی آرام گاہ. یہاں آرام نہیں ملتا ہے بیچارے کو، جا کے اندر آرام کرتا ہے. تو ریسٹ روم پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو نہلانے کے لیے جو تختہ لایا جائے گا وہ اپنا خریدا کسی کا نہیں ہوتا، چندے سے لے کر مسجد میں رکھا ہوا ہوتا ہے. بڑے سے بڑا مالدار اپنے لیے نہلانے کا تختہ خرید کے نہیں رکھتا، اسے مسجد ہی کے تختے پہ نہلایا جاتا ہے. اس کو اٹھا کر گھر سے قبرستان تک لے جانے کے لیے اس کا اپنا جنازہ نہیں ہوتا. مسجد میں سارے محلے والوں نے 100 روپے 200 روپے 50 روپے ڈال کر چندہ کر کے جو جنازہ لیا، اسی جنازے میں اس کو بھی رکھ کے لے جایا جائے گا. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب تو اللہ کے رسول فرمان موتن مجہزا، ایسی موت جس کی ساری تیاری ہو چکی ہے. اگر یہ بھی نہیں تو اور ایک حال آئے گا، وہ حال اور بھی سخت ہے. فرما وہ کیا حال؟ ابھی دجال آ جائے گا. فَإِنَّهُ شَرُّ مُنْتَظَرُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا جب سے بنی ہے تب سے ہر نبی آنے والے دجال کی خبر سنا رہے ہیں. کہتے ہیں دجال آنے والا ہے، دجال آنے والا ہے، دجال آنے والا ہے. فرمایا یہ خبر سنائی جا رہی ہے اور لوگ اس زمانے سے لے کر آج تک انتظار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین چیز جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ دجال ہے. آج جو تھوڑے سے پیسے ایک گراہک کے لیے 10 روپے کے نفع کے لیے دکان چھوڑ کے مسجد نہیں آ سکتا، وہ کل دجال کے سامنے اپنا ایمان کیسا بچائے گا. دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور پھر اس کے اشارے پر بارشیں گریں گی اور اس کے اشارے پر سوکھی مردہ زمینیں لہلہا اٹھیں گی. وہ ایک آدمی کو بلائے گا، بلا کر اس کی گردن پر چھری چلائے گا اور پھر کہے گا دیکھو مر گیا، اب میں اس کو زندہ کرتا ہوں. دوبارہ اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. بتاؤ کیسا ایمان بچاؤ گے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے فتنے سے پہلے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو. اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو آخری حال تو ضرور آئے گا اور اس حال سے کوئی بچ نہیں سکتا. فرما اب الساعہ، قیامت آ جائے گی. قیامت آ جائے گی، قیامت اچانک آئے گی. قیامت کا تذکرہ تو چل رہا ہے، آج بھی بول رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، قیامت کا ذکر چل رہا ہوگا، لیکن لوگ غفلت میں ہوں گے اور اچانک قیامت آئے گی. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی دکان پہ جائے گا، جا کے کہے گا جی شرٹ پیس دے دو. وہ شرٹ پیس دینے کے لیے 2-4 تھان دکھائے گا، ایک تھان کا کپڑا پسند کرے گا تو دکاندار کپڑے کی تھان کھول کر قینچی اور ٹیپ لے کر اس کو ماپ کے کٹ کر رہا ہوگا، اور ادھر گاہک خریدار جیب سے پرس نکال کر پیسہ نکال کے گن رہا ہوگا. اتنے میں قیامت کا دھماکہ ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ہل کے رہ جائے گی، آسمان ٹوٹ کے گر جائے گا، اچانک ہوگا. حدیث میں آتا ہے اس دھماکے پر اس کے ہاتھ سے کپڑا قینچی گر جائے گی، اس کے ہاتھ سے پرس اور پیسے گر جائیں گے. تو بزرگوں یہی کہا جا رہا ہے کہ حال بدلنے والا ہے، اس لیے کیا کرو، سیٹ ہونے کا انتظار مت کرو. ساری دنیا والے یہی کریں سیٹ ہو جائیں گے تو ہم بھی کریں گے.
सेट कब होता है इंसान? जी कमा लिया, एक दुकान बन गया, एक दुकान बना तो आप पूछो सेट हो गया? नहीं, दूसरे दुकान का एडवांस कर दिया हो, वो हो गया तो फिर सेट हो जाऊंगा जी। एक घर बन गया, अब उस घर के बन जाने के बाद पूछो सेट हो गया? नहीं, घर तो बन गया, बच्चे के लिए एक जमीन खरीदना चाहता हूं, वो हो गया तो फिर सेट हो गया नहीं। तो ऐसे सेट होते 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 दुनिया से चला जाता है और उसकी जनाजे की नमाज पढ़कर उसको ले जाकर कब्रिस्तान में दफनाते हैं। और दफनाते वक्त पर लोग बोलते हैं दाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो, जरा ऊपर करो, जरा नीचे करो, जरा पीठ जो है वो जी पीछे दीवार की तरफ लगाओ। सब देख के बाद में बोलते हैं अब माशाल्लाह सेट हो गया, अब ऊपर की गिरा घंटी खोल दो। तो इसलिए बुजुर्गों, वहां जाके सेट होने से पहले अल्लाह की तरफ मुड़ जाओ। फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह। अल्लाह ताला पुकार पुकार के कह रहे हैं मेरी तरफ दौड़ो, मेरी तरफ दौड़ो, मेरी तरफ आओ। देखो मगफिरत ले लो, दुनिया में मगफिरत बट रही है, मगफिरत ले लो। बाप के चेहरा देख के मगफिरत ले लो, माँ से मोहब्बत का इजहार करके मगफिरत ले लो, बीवी से प्यार करके मगफिरत ले लो, बच्चों के सर पर हाथ फेर के मगफिरत ले लो। पता नहीं कितनी जगह से मगफिरत मिल रही है, ले लो। अगर मगफिरत मिल गई तो सुनो जन्नत मिल गई, मगफिरत मिल गई तो सुनो जन्नत मिल गई। इसलिए मगफिरत हासिल कर लो। हमारे दावत के तबलीग के इज्तिमा जो हो रहे हैं, इन तबलीग के इज्तिमाओं में यही कहा जा रहा है, आपसे यही बताया जा रहा है और आपको यही सुनाया जा रहा है कि देखो अल्लाह की तरफ मुड़ जाओ, रुख बदल लो, अल्लाह की तरफ दौड़ना शुरू करो, अल्लाह की तरफ अपने आप को लाना शुरू करो। इंसान का हाल एक जैसा नहीं रहता है। अब जो हाल है आने वाले हाल से ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए तबलीग वाले बोलते हैं कि आपकी गाड़ी दुनिया की तरफ दौड़ रही है, पूरी स्पीड में चल रही है। आपकी गाड़ी दुनिया की तरफ पूरी स्पीड में चल रही है। अब क्या करो जी, आहिस्ता से ब्रेक लगाओ। एकदम से ब्रेक लगा के इधर मोड़ोगे तो गाड़ी स्किड हो जाएगी, और गाड़ी स्किड हुई तो हाथ पैर भी नहीं बचेगा। इसलिए क्या करो, तबलीग वाले बोलते हैं हमने 4 महीने का एक छोटा सा सर्कल बनाया है। क्या करो, 4 महीने के सर्कल के पास लाकर गाड़ी स्लो करके उसको इधर घुमा लो। दुनिया की तरफ से किधर घुमा लो? आखिरत की तरफ घुमा लो। इधर दुनिया की तरफ नहीं, अब इधर दुनिया की तरफ खत्म। अब ऐसा जरा सा चक्कर लगाकर, ये चक्कर क्या है? ये चक्कर 4 महीने का चक्कर है। ये गाड़ी को मोड़ने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। जरा सा स्लो करके फुल स्पीड की गाड़ी को एकदम से मोड़ो तो आदमी चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया दीन की फिक्र करके ब्रेक लगाया, कुछ भी नहीं बचा। इससे बेहतर है अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाओ, और 4 महीने लगाकर माहौल में रहकर दीन सीख कर, ईमान अमाल सीख कर, अखलाक सीख कर अपनी जिंदगी का रास्ता बदल लो, और बदल कर अल्लाह की तरफ मुड़ना शुरू करो, अल्लाह की तरफ दौड़ना शुरू करो। फिर देखो अल्लाह की तरफ से बख्शिशें कैसे आती हैं। जो जिधर से दौड़े अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आ जाते हैं। आदमी को बस अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक गवैया था, गवैया सिंगर जी, गाने गाने वाला, नगमे सुनाने वाला। वो गाने गाता, नगमे सुनाता, लोग उसे पैसे देते, वो पैसे लेके जिंदगी गुजारता, मौज मस्तियां करता, हजरत उमर से बचकर जिंदगी गुजारता। ऐसे ही उसका हाल चाल चल रहा था, गुजर रहा था गुनाह की जिंदगी में। क्या हुआ? जैसे मैंने शुरू में बताया, बचपन जवानी में बदल जाती है, बस जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। जवानी थी, आवाज में कशिश थी, आवाज में दर्द था, लोग उसके गाने सुनते, उसकी आवाज से मुतासिर होते, उसको पैसे देते। अब बुढ़ापा जैसे जैसे आया जी, माइक खराब हो गया, आवाज चली गई। अब वो आवाज में लय नहीं, दर्द नहीं, आवाज में सोज नहीं, गाने में मजा नहीं। तो लोगों ने उसके गाने सुनने छोड़ दिए।
वो परेशान हो गया। जी, अब रोज की रोटी थी, गा के कमा के खा लेता था। अब 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन गुजर गए, जो कुछ बचा था वो भी खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा, परेशान हो गए। उसने सोचा किससे मांगू, किसके सामने जाके हाथ फैलाऊं। फिर उसने सोचा चलो किसी और के सामने क्या हाथ फैलाते हैं, अल्लाह के सामने फैलाते हैं, अल्लाह से मांगेंगे। मस्जिद जाने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए कि मस्जिद में तो उमर होंगे और हजरत उमर मुझे देखेंगे तो मेरी रिपोर्ट हजरत उमर के पास है कि ये गवैया गा के कमा के जिंदगी गुजारता है। मैं हाथ लगा तो उमर का कोड़ा पड़ेगा और बुढ़ापे में उमर का कोड़ा बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए मस्जिद नहीं गया, बकी मस्जिद नबवी के बाजू कब्रिस्तान को चला गया। कब्रिस्तान में जाके किसी अंधेरे में बैठ के अल्लाह से मांगने लगा कि परवरदिगार, आवाज खराब हो गई, लय चली गई, दर्द बाकी नहीं रहा, अब पेट की आग ने तुझे याद दिलाया, अब तक तू याद नहीं आया, अब मजबूरी ने तुझे याद दिलाया है। अल्लाह मजबूरी है, क्या करूं, तेरे सिवा कोई है भी नहीं, इसलिए मैं तुझी से मांगता हूं, अल्लाह 2 रोटी का इंतजाम कर दे, 2 रोटी का इंतजाम कर दे। जी, वो मांग रहा था अल्लाह से। इधर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में सोए हुए थे, लेटे हुए थे। हजरत उमर को अल्लाह की तरफ से इशारा मिला कि उमर, बकी में एक मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, जाओ जाकर उसकी रोटी रोजी का इंतजाम करो। हजरत उमर घबराए हुए उठे, जल्दी से दौड़ के आए, बकी में दाखिल हुए, तलाश करने लगे, इधर उधर देख रहे, कहीं कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गए तो देखा उधर कोने में एक बंदा सिर झुकाए हुए बैठा है। तो हजरत उमर समझ गए कि यही है। हजरत उमर उसके करीब जाने लगे तो कदमों की आहट से उसे अंदाजा हुआ कोई मेरे पास आ रहा है। तो वो सर झुकाकर बैठा हुआ, उसने सर उठा के देखा तो आंखें फटी रह गई, उमर आ रहे हैं, जिनसे भाग के यहां आया था वही मुझे ढूंढते आ रहे हैं। तो घबरा के उठा और उठ के दौड़ने लगा। हजरत उमर ने पुकारा, अरे रुक जाओ, रुका नहीं, वो दौड़ने लगा। हजरत उमर भी उसके पीछे दौड़ने लगे, दोनों दौड़ रहे हैं, वो आगे दौड़ रहा है, हजरत उमर पीछे दौड़ रहे हैं। भूख और परेशानी के बावजूद हजरत उमर के खौफ से उसके बदन में इतनी ताकत आ गई कि हजरत उमर से तेज दौड़ रहे हैं। हजरत उमर दौड़ के थक गए तो थक के हजरत उमर ने पुकार के कहा, अरे सुनो, जिसको तुम पुकार रहे थे उसने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अरे सुनो, जिसे तुम पुकार रहे थे उसी ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तो वहीं रुक गए, आसमान की तरफ सर उठा के देखा, देख के कहा, परवरदिगार, सारी जिंदगी तो नाराज किया, सारी जिंदगी तेरे खिलाफ चलता रहा, आज भूख की आग ने मजबूर किया, तो आके मैंने तेरे सामने हाथ फैला कर मैंने तुझसे रोटी मांगी, तो मुझे रोटी देने के लिए तूने उमर को भेज दिया, मेरी रोटी के इंतजाम के लिए तूने उमर को भेज दिया। एक करीम मौला, कितना बड़ा तेरा एहसान। उसकी जुबान से एक जोर से चीख निकली और वहीं ढेर हो गए, हम दुनिया से चला गए हम। तो अल्लाह की शान, अल्लाह की आवाज यही है कि सारी हो, जहां हो वहां से घबराओ नहीं, जहां हो वहीं से लौटो, मगफिरत की तरफ दौड़ो, और मगफिरत की तरफ दौड़ने, मगफिरत के लेने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका यही है कि दावत के दीन की मेहनत में, अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने लगाओ और लगाकर अपना रुख दुरुस्त कर लो, और फिर आगे मरते दम तक दीन पर जमे रहने की नीयत और फैसला कर लो। इसलिए बुजुर्गों, अल्लाह ने हम सबको दावत के इस मुबारक इज्तिमा में आने की तौफीक दी है। तो अब हम आ गए हैं, तो सब मिलके नीयत करो, इंशाअल्लाह 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। माशाअल्लाह, मुफ्ती असलम साहब ने बहुत ही कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला हम तमाम सुनने वालों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हजरात को इस बयान से फ़ायदा पहुँचा हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।